آئے روز ہم یہ خبر سنتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ گستاخی کی گئی، اور ہم اس حوالے سے کئی ویڈیوز اور پوسٹ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، اور ان گستاخیوں کو ہمارے اپنے مسلمان بھائی بہن بڑے زور و شور سے وائرل کرتے ہیں۔ یہ گستاخیوں کا سلسلہ نیا نہیں ہے، گستاخیاں اس سے قبل بھی کی گئیں، لیکن ان گستاخیوں کے مواد کا کسی بشر کو علم نہیں تھا۔ لیکن آج کے اس پرفتن دور میں ایک سازش کے تحت مسلمانوں کا استعمال کر کے گستاخانہ مواد انہی کے ذریعے مختلف حربوں سے پروموٹ کروایا جاتا ہے۔ کہیں کسی قرآن کی بے حرمتی کی ویڈیو کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کے نیچے لکھ دیا جاتا ہے کہ لعنت بھیج کر اسے شیئر کریں، یا اگر آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں تو اسے لازمی شیئر کریں۔ اس قسم کے جملوں سے بے دین لوگ سادہ مسلمانوں کا استعمال کر کے دنیا تک وہ گستاخی پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی آئی کہ وہ اسلام کی تبلیغ کریں تو وہ عام طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ کئی لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا اور کئی گستاخیاں کیں، لیکن کوئی گستاخی کا لفظ ہم تک منتقل نہیں ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو یہودیوں کے قبیلے کے نمائندے نے انہیں تنگ کیا اور گستاخیاں کی، لیکن گستاخی کے لیے کیا جملے بولے کوئی نہیں جانتا۔ ابو لہب ایک نہایت گستاخ شخص تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقارت کی اور کئی گستاخیاں کی، لیکن اس کے منہ سے نکلا صرف ایک جملہ کتاب و سنت میں محفوظ ہوا جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دینے پر انہیں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی مذمت میں پوری سورت لہب نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو۔ اس کے علاوہ مزید کوئی گستاخی کا لفظ ہمیں کتاب و سنت میں نہیں ملتا۔ جب قریش کے افراد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر شک کیا تو وہ گستاخیاں کرتے رہے اور معجزات میں بھی بے اعتمادی ظاہر کرتے رہے، لیکن کوئی ان کے گستاخانہ کلام کو محفوظ نہ کر سکا۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کا واقعہ ہوا تو کچھ لوگوں نے، خصوصاً ابو جہل نے، اس واقعے کی نفی کی اور گستاخانہ جملے کہے، لیکن کوئی جملہ ہم تک نہیں پہنچا۔ سوشل میڈیا سے قبل کئی ایسی گستاخیوں کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن کیا الفاظ اور کن جملوں کا استعمال ہوا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا احتیاط کریں، کبھی کوئی ایسا مواد ہرگز شیئر نہ کریں جس میں کوئی گستاخی یا بے حرمتی کی گئی ہو۔ اس طرح ہم اپنا دین اور اپنا ایمان محفوظ کر سکیں گے۔